محترم ناظرین، مجھے اجازت دیں کہ آج میں آپ کے سامنے اس حقیقت کو بیان کروں کہ دین اسلام کسی جبر، کسی دھاندلی، کسی تشدد اور کسی اکراہ کو قبول نہیں کرتا۔ بلا شبہ اسلام وہ آخری دین ہے جو اللہ رب العزت کو پسند ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان عام فرمایا تھا کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ اسلام کو اپنے آخری دین ہونے پر، مکمل تہذیب ہونے پر، اللہ کی آخری ہدایت ہونے پر پوری طرح سے یقین اور اطمینان ہے۔ یہ وہ دین ہے جو انسانوں کے تمام مسائل کا حل پیش کرتا ہے۔ یہ وہ دین ہے جو تاریخ انسانی کے ہر دور میں مختلف انبیاء، مختلف قوموں اور مختلف تہذیبوں میں انسانوں کی اصلاح و ہدایت کے لیے آتا رہا ہے۔ شریعتوں اور قوانین میں اختلاف ہوا کیونکہ ہر دور کے حالات، تقاضے اور ضروریات مختلف تھیں، مگر دین اپنی روح کے اعتبار سے، اپنی مجموعی حیثیت میں ایک ہی رہا۔ اسی دین کی تبلیغ، اسی دین کی اشاعت اور اسی دین کی ترسیل کے لیے حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی دنیا میں تشریف لائے۔ اسی دین کو عوام الناس تک پہنچایا حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اسی دین کی تبلیغ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی اسی دین کی تبلیغ کرتے رہے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی دین کی تبلیغ اور اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ یہ سارے نبی اپنے اپنے دور میں اپنی قوم میں آتے رہے اور اللہ کی وحدانیت کا پیغام دنیا تک پہنچاتے رہے۔ ان میں کچھ اختلاف ہو سکتا ہے، حالات و ضروریات کے اعتبار سے قوانین میں کچھ تنوع ممکن ہے۔ ایک دور کے لحاظ سے ایک قانون بنا ہو اور دوسرے دور کے لحاظ سے دوسرا قانون، ایک زمانے میں ایک ضابطہ نافذ ہوا ہو اور دوسرے زمانے میں دوسرا ضابطہ، ایک قوم کو ایک شریعت ملی اور دوسری قوم کو دوسری شریعت۔ انسانوں کا مزاج کیا ہے، ان کی سطح کیا ہے، سوچنے سمجھنے کا معیار کیا ہے، ان کی ذہنیت اور کیفیت کیا ہے، ان کی تہذیب اور ثقافت کیا ہے، ان کی تعلیم کا کیا حال ہے، ان سب چیزوں کو ضرورت اور حاجت کے تحت دیکھتے ہوئے ہر دور میں اللہ رب العزت نے مختلف قانون، مختلف شریعتیں بھیجیں، لیکن شریعتوں کے اختلاف اور قانون کے اختلاف سے دین کی مجموعی روح میں کوئی فرق واقع نہ ہوا۔ اپنی مجموعی روح کے اعتبار سے دین وہی رہا۔ اللہ وحدانیت کا پیغام، سارے نبی اپنے اپنے زمانے میں توحید کی یہی تعلیم دیتے رہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے، نہ صرف یہ کہ تسلیم کرتا ہے بلکہ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس حقیقت کو مانیں کہ سارے انبیاء واجب التعظیم، سارے پیغمبر واجب الاحترام، ساری شریعتیں یکساں احترام کی مستحق، لیکن اب اتباع، اب اطاعت، اب فرما برداری، اب پیروی کرنی ہے تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیونکہ پچھلی جو شریعتیں تھیں، پچھلے جو قوانین تھے، پچھلے جو ضابطے تھے، وہ انسانی تہذیب کے مختلف مراحل میں نازل ہوئے اور اس دور کی مخصوص ضروریات کو انہوں نے پورا کیا۔ آج جب عالمگیر انسانی معاشرہ قائم ہو چکا ہے اور نوع انسانی اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے جس قدر ترقی کر سکتی تھی، وہ ساری خصوصیات اس کے اندر
اللہ رب العزت نے پیدا کر دی ہیں، اور یہ تہذیب اور یہ معاشرہ جب وہی نازل ہوئی تو اس تہذیب کو اور اس معاشرے کو علم کا معاشرہ اور علم کی تہذیب قرار دیا گیا۔ گویا قیامت تک کے لیے اب نوع انسانی جس تہذیب سے مالا مال ہوگی اس کی بنیاد علم پر رہے گی۔ یہی وہ حکمت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو پہلی 5 آیتیں نازل فرمائیں غار حرا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان میں پڑھنے کا حکم دیا، تعلیم حاصل کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے اس کی تخلیق کی۔ پڑھو اپنے رب کے نام سے، اور تمہارا رب بڑا بزرگ اور پاکیزہ ہے جس نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی، انسان کو اس چیز کی تعلیم دی جو وہ نہ جانتا تھا۔ ان 5 آیتوں میں بار بار پڑھنے کا حکم ہے، تعلیم کا حکم ہے۔ تعلیم اور تعلم کی اس اہمیت کی وجہ سے ہی قرآن نے پہلی ہی 5 آیتوں میں لکھنے پڑھنے پر اس قدر زور دیا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو تہذیب رونما ہونے جا رہی تھی، جو ثقافت بروئے کار آ رہی تھی، جو معاشرہ تشکیل پا رہا تھا، اب قیامت تک کے لیے اسی معاشرے کو، اسی ثقافت کو، اسی تہذیب کو دنیا انسانیت کے تمام انسانوں کی رہنمائی کرنی تھی۔ اسی لیے اب اس تہذیب کی بنیاد علم پر، قلم کے استعمال پر اور اقرا کے حکم پر رکھا گیا۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے نبی اسی دین کے علمبردار تھے، اسی دین کو لے کر کے آئے تھے، ان کے درمیان آپس میں کوئی فرق نہ تھا، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ان کے درمیان کوئی تفریق نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے سورہ شورى آیت 13 میں فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ اس نے تمہارے لیے دین کا وہی طریقہ مقرر کیا ہے جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا، اور جسے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تمہاری طرف ہم نے وحی کے ذریعے سے بھیجا ہے، اور جس کی ہدایت ہم ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ کو دے چکے ہیں، اس تاکید کے ساتھ کہ قائم کرو اس دین کو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ یہی بات ان مشرکوں کو سخت ناگوار گزرتی ہے جس کی طرف اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم انہیں دعوت دے رہے ہو۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا کر لیتا ہے، اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ بہت بنیادی تعلیم ہے جو قرآن کریم نے اس آیت میں مسلمانوں کو دی۔ فرمایا کہ نوح سے لے کر کے محمد تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام ایک ہی دین کے علمبردار رہے۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں زمانے کی تقاضوں اور ضروریات کے تحت جو دین لے کر کے آئے تمام نبی، ان کی روح، ان کی اسپرٹ، مجموعی حیثیت میں وہ دین ایک ہی رہا، اور تمام نبیوں سے اللہ رب العزت کا مطالبہ یہی رہا کہ دین کو قائم کرو، ولا تفرقوا ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں آپس میں منتشر اور متفرق نہ ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنی جانب سے کچھ مراسم کو، اوہام و خرافات کو، رسوم و روایات کو دین میں داخل کر دو، اور ایک دین دوسرے دین سے الگ ہو جائے۔ دین اپنے مزاج کے اعتبار سے، اپنی فطرت کے اعتبار سے، اپنی روح اور اسپرٹ کے اعتبار سے ہر دور میں ایک رہا ہے۔ خدا واحد کا دین ہر دور میں توحید کا علمبردار رہا ہے، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی اطاعت، ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کی پوجا،
ایک اللہ کے حکم کی تعمیل۔ یہی حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی کا درس دیا، حضرت موسیٰ و عیسیٰ نے اسی کا درس دیا، اور آج اللہ کے آخری رسول اسی کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو ایک دین کی تعلیم دی، اور تمام نبیوں نے اپنے اپنے دور میں ایک ہی دین کی تبلیغ اور اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری سب سے بڑی حقیقت جس پر روشنی ڈالتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی دو اہم بنیادی صفات ہیں۔ سورہ مائدہ آیت 48 میں اللہ فرماتا ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، یہ قرآن کریم تصدیق کرنے والی ہے ان تعلیمات کی جو اس سے پہلے الکتاب میں سے موجود ہیں، اور اس کی محافظ اور نگہبان ہے۔ قرآن کریم پچھلے تمام نبیوں کی تعلیم کی تصدیق کرتا ہے، پچھلے تمام انبیاء اور پیغمبروں کا احترام کرنا سکھاتا ہے، پچھلے تمام نبیوں کا من حیث المجموع ان کی تعریف کرتا ہے، ان کی تعلیمات کی تصدیق اور تائید کرتا ہے، اور مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں بلکہ بحیثیت مجموعی تمام نبیوں اور پیغمبروں پر ایمان رکھیں جو ہر دور میں اللہ کی طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے آتے رہے۔ اور قرآن حکم دیتا ہے اپنے ماننے والوں کو کہ ان کے درمیان اس طرح کی کوئی تفریق نہ کریں کہ فلاں نبی برحق تھا اور فلاں نبی برحق نہیں تھا۔ پھر اس کے آگے فرمایا کہ یہ کتاب اس کے آگے مہیمن بھی ہے۔ مہیمن کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں، آسمانی صحیفوں میں ان کے ماننے والوں نے بہت سی تبدیلیاں کر دیں، تحریف کر دی، بگاڑ دیا اسے، تعلیمات میں اپنی طرف سے بہت کچھ داخل کر دیا، اور پچھلی آسمانی کتابیں محفوظ نہ رہیں۔ یہ کتاب الکتاب القرآن آخری وحی ان تمام تحریفات اور ان تمام تبدیلیوں سے پاک ہے جو پچھلے ماننے والوں نے اپنے اپنی مذہبی کتابوں میں کر دی تھیں۔ قرآن پاک ان تبدیلیوں اور ان انحرافات کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ یہ کتاب دراصل پچھلی آسمانی کتابوں کے لیے ٹچ سٹون ہے، یہ معیار ہے۔ اگر قرآن کی تعلیم سے مطابقت رکھنے والی کوئی تعلیم پچھلی آسمانی کتابوں میں پائی جاتی ہے تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے، اور اگر پچھلی آسمانی کتابوں کی کسی تعلیم سے قرآن ٹکراتا ہے، قرآن اس کی مخالفت کرتا ہے، تو مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا اتباع نہ کریں۔ گویا قرآن وہ آخری وحی ہے جو تصدیق کرتا ہے پچھلی آسمانی کتابوں کی، اور جو تبدیلیاں اور انحرافات ان کے ماننے والوں نے اپنی کتابوں میں کر دیے تھے ان کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ مگر قرآن کا امتیاز یہ بھی ہے کہ اپنی کتاب پر، اپنے وحی ہونے پر اور آخری کتاب کی کتاب ہدایت ہونے پر مکمل اور سچا یقین اور کامل یقین ہونے کے باوجود وہ کسی بھی شخص پر اپنے عقیدے کو مسلط نہیں کرتا۔ قرآن افہام و تفہیم کا قائل ہے، وہ تعلیم و تلقین کا مبلغ ہے، جبر و اکراہ، تشدد، دھونس، دھاندلی کو رد کر دیتا ہے۔ اپنی صداقت اور حقانیت پر پوری طرح مطمئن ہونے کے باوجود قرآن یہ اعلان کرتا ہے کہ لا اکراہ فی الدین۔ سورہ البقرہ میں انتہائی اہم آیت کہ دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ پوری ایک سورہ نازل ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، سورہ الکافرون، واضح لفظوں میں کافروں سے اعلان برات کیا، قطع تعلق کا اعلان کر دیا اللہ کے رسول نے۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بباغ دہل اعلان کر دیجئے کہ اے کافرو، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور تم اس کی عبادت نہیں کر سکتے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین۔
تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین۔ قرآن نے واضح لفظوں میں دوسرے مذاہب سے قطع تعلق کا اعلان کیا کہ ان کا نظام شرک پر مبنی تھا۔ قرآن شرک کو برداشت نہیں کرتا۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، کسی کو اس کا ساجی بنایا جائے۔ ہاں دوسرے گناہ جن کے بارے میں اللہ چاہے گا اسے معاف کر دے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ یہ بھی اعلان کرتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کافروں کو یہ پیغام دیتا ہے، لکم دینکم ولی دین، فار یورس از یور ریلیجن فار مائن از مائن۔ تمہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے، تمہارا جو بھی طریقہ زندگی، خواہ وہ مشرکانہ طریقہ زندگی ہو، خواہ وہ الحاد پر مبنی ہو، خواہ وہ کفر پر مبنی ہو، خواہ تمہارا عقیدہ کسی بھی اصول اور اقدار حیات کو تسلیم کرتا ہو، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن تمہیں آزادی ہے، تم اپنے مذہب، اپنے طریقہ عبادت، اپنی تہذیب اور ثقافت، اپنے عقیدہ اور ایمان اور اپنی رسوم و روایات پر عمل کر سکتے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، لیکن مجھے بھی آزادی ہونی چاہیے پوری کہ میں اپنے مذہب پر عمل کروں۔ سامعین کرام، محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مسلمانوں نے مسلسل 13 سال تک مکے کی زندگی میں مار کو برداشت کیا، مار کھاتے رہے، پٹتے رہے اور برداشت کرتے رہے۔ کس لیے؟ صرف اس لیے کہ انسان کے اس بنیادی حق کو تسلیم کیا جائے کہ دین میں کوئی جبر نہیں، مذہب میں کوئی دھونس دھاندلی نہیں۔ اہل مکہ نے مسلمانوں کو زبردستی مار پیٹ کر، انہیں شہید کر کے، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ کر، ریت کے انگاروں پر لٹا کر، آگ میں انہیں جھونک کر کے، زندہ آگ میں جلا کر کے، ان کے اوپر نیزوں اور انیوں سے حملہ کر کے انہیں ان کے مذہب سے برگشتہ کرنا چاہا، اور مسلمان 13 سال تک برداشت کرتے رہے اس ظلم کو، صرف اس لیے کہ اس حقیقت کو وہ تسلیم کریں کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اور 13 سال تک مسلسل ہر قسم کے ظلم و ستم کو برداشت کر کے مسلمانوں نے منوا لیا اہل مکہ سے کہ دین میں کوئی جبر نہیں۔ اپنے تمام تر ظلم و ستم کے باوجود تم ہمیں ہمارے مذہب سے پھیر نہیں سکتے، تمہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہے اور ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی۔ یہ آزادی، مذہب کی یہ آزادی اسلام کی بہت بڑی میراث۔ اس سے پہلے دنیا میں مذہب کی آزادی کسی کو حاصل نہیں تھی۔ عیسائی، یہودی، ہندو مذہب، کسی بھی مذہب میں مذہب کے ماننے والوں کو اتنی رعایت، اتنی آزادی حاصل نہیں تھی کہ وہ بغیر کسی خوف و خطر کے، بغیر کسی اندیشے کے جس مذہب کو چاہیں مان لیں، تسلیم کریں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ زندگی میں صبر اور ستم کو برداشت کر کے اس حق کو تسلیم کرایا۔ آپ کو معلوم ہے کہ تمام تر ظلم و ستم کے باوجود مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا تھا کہ برداشت کرو، فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صبر کیجیے، خوش دلی سے صبر کیجیے، خوبصورتی سے صبر کیجیے، ڈٹے رہیے اپنے موقف پر۔ یہ لوگ جس چیز کو بہت دور دیکھ رہے ہیں، ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کفوا ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رہو۔ تحمل، برداشت کی صلاحیت مسلمانوں میں پیدا کی، مار کھا کر کے، ہر طرح کا تحمل۔ یہ برداشت، یہ تحمل، یہ صبر اور یہ استقامت، یہ اسلام کی میراث ہے۔ اگر مکہ کی 13 سالہ زندگی میں مسلمانوں کے اندر یہ صفت نہ پیدا ہوئی ہوتی تو آگے چل کر اتنی بڑی قیادت اور اتنی بڑی ریاست اور اصلاح معاشرہ کا اتنا عظیم الشان منصوبہ مدینے میں نافذ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ صبر اور استقامت پر عمل کریں، مذہب کی آزادی خود اپنے لیے حاصل کریں اور تمام قوموں کے لیے مذہب کی آزادی حاصل کریں
اور تمام شخص کو، افراد کو اور قوموں کو، تہذیبوں کو مسلسل یہ حق حاصل رہے کہ مذہب میں کوئی جبر نہیں ہے۔ ایک نہایت مشہور مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ یہ واقعہ اس شخص سے متعلق ہے جو دنیا کی ایک بہت بڑی سلطنت کا سربراہ ہے، جس کے جلال و جبروت کا یہ عالم ہے کہ روم اور فارس کی دو عظیم طاقتیں اس کے نام سے لرزتی ہیں۔ ملوک و سلاطین اس کے سامنے ہانپتے کانپتے حاضر ہوتے ہیں، جس کی ہیبت اور دبدبے کا یہ عالم ہے کہ اس کے چشم ابرو کی خلاف ورزی بڑے بڑوں کے لیے ناممکن ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہو کر رہتا ہے، جو حکم دیتا ہے اس کی تعمیل ہوتی ہے، اس کے اشاروں پر وقت کے جبار ناچتے ہیں۔ لیکن یہ مقتدر و باجبروت شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے غلام کا مذہب تبدیل نہ کر سکا۔ علامہ ابو بکر نقل کرتے ہیں، ہلال الکائی روایت کرتے ہیں وثق الرومی سے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں عمر کا غلام تھا، انہوں نے مجھ سے فرمائش کی اسلام قبول کر لے، اگر تو مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کی امانت کے سلسلے میں تو میرا مددگار ہو جائے گا، کیونکہ جو شخص مسلمان نہ ہو اس سے یہ کام لینا مناسب نہیں ہے، مگر میں نے اسلام قبول کرنے سے منع کر دیا۔ آپ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں۔ جب آپ کا وقت مرگ قریب آیا تو آپ نے مجھے آزاد کر دیا اور فرمایا تیرا جہاں جی چاہے چلا جا۔ یہ آزادی کا تصور کسے نافذ کیا؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے۔ انہوں نے دوسرے مذہب کے ماننے والوں کو اپنے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی دی۔ سب سے بڑا اعتراض اسلام پر کیا جاتا ہے کہ یہ تلوار سے پھیلا۔ اتنا بڑا مقتدر شخص جس کے نام سے روم و ایران کانپتے تھے، اس نے اپنے غلام کے مذہب کو تبدیل نہیں کیا۔ خواہش کا اظہار کیا کہ اگر تو اپنا مذہب تبدیل کر کے مسلمان ہو جائے تو میں کوئی بڑی ذمہ داری تمہیں دے دوں، لیکن وہ اڑا رہا اپنے مذہب پر، اور اس نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنا مذہب عزیز ہے۔ اور مرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام کو بلایا اور اسے کہا کہ جاؤ تم آزاد ہو۔ اس سے بڑی مذہبی آزادی کی ضمانت کوئی مذہب کیا دے سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جبر سے، دھونس سے، دھاندلی سے، تشدد سے کوئی مذہب فروغ نہیں پا سکتا، اور اگر تھوڑی دیر کے لیے کوئی مذہب ایسا قبول کر بھی لے تو اس کے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اور اس کی زندگی سے بہت جلد وہ مذہب رخصت ہو جاتا ہے۔ یہ ہے دین کی وہ تعلیم کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، اور پوری اسلامی تاریخ خلفائے راشدین نے بھی اور بعد کے خلفاء نے بھی اس پر پوری طرح سے عمل کیا۔ اسلامی تاریخ میں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کسی کو تلوار کی زور پر مسلمان کیا گیا ہو اور علماء نے اسے تسلیم کیا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔